وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے۔ یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، ان میں سے الٹیمیٹلی اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی، بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے، جو سورۃ العصر میں بھی آیا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں۔ اور دیکھ لیں زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے، صرف 78 لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں، ان کی اپنی بیوی بھی، اور پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ پوری انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی۔ یہاں پہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ہے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے، عبرت نہیں پکڑتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کو ہم نے کان دیے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہونے والا ہے۔ مطلب کیا کہ اب جس نے تیاری کرنی ہے وہ خود تیاری کر لے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا، جس کو بھی لگ جائے، تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے، 80 بندے ہیں، کسی اور کو ہی لگے گی، ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا، سب دڑکی لگا دیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، متفق علیہ، کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی۔ تو یہاں اگر 1000 بندہ اور میں کہوں ایک گولی چلے گی، ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگایا ہوا ہے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں۔ اور ادھر 1000 بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو 1000 کا 1000 سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا۔ بالکل 180 ڈگری سوچ ہے۔ یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کہوں کہ ایک گولی چلاؤں گا، 999 بچ جائیں گے، ایک کوئی لگے گی، کوئی نہیں کہے گا یار 999 بچنے ہیں تو چلو ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا، کہے نا کدھر میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ اور آخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کو سیریس لینا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے۔ یقین کریں، پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں۔ ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے۔
ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے, اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے گا. نہ, اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. بڑی سٹرکٹ تعلیمات ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی, لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائے گی, اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا, عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا, لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو گیا.